بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، یہ آپ کا خوبصورت پروگرام، اس کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان آشکار داور، اور میرے ساتھ موجود ہے علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، مشہور معبر، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بتائیں گے کہ آپ کے دیکھے گئے خواب شرعی حوالوں سے کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ خواب میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ڈراؤنے خواب ان کو نظر آتے ہیں۔ یہ تو عموماً لوگ سانپ اور شیر اور بلی اور چیتے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد صبح بندہ خود ڈرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ہے کہ اگر کسی کا خواب میں زلزلہ نظر آئے، زلزلہ ہوتا دیکھے، آتا دیکھے، گھروں کو گرتا دیکھے، تباہی اور قیامت کا منظر دیکھے، تو یہ علماء معبر کہتے ہیں کہ یہ بڑا اس کی تعبیر بہتر نہیں ہوتی ہے۔ اب کب بہتر نہیں ہوتی ہے، کیوں بہتر نہیں ہوتی ہے، یہ ایک باقاعدہ علم ہے، اور اس علم سے استفادہ ہم کریں گے مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے۔ جی ہاں ناظرین، چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف اور پوچھتے ہیں اگر خواب میں کوئی زلزلہ دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب زلزلہ، خوف زدہ، انتہائی پیک پہ آدمی ڈر جاتا ہے، لیکن یہ علم کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا جی، خواب میں اگر زلزلہ دیکھا تو اس کی کئی صورتیں ہیں، یعنی ایسی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ گھر میں ہے، گلی میں ہے، ایریے میں ہے، ایک مطلقاً زلزلہ دیکھا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر جگہ پر زلزلہ آیا ہوا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں، عمومی طور پر دنیا میں ورلڈ وائڈ کوئی خاص واقعہ ظہور پذیر ہوگا، کسی حوالے سے بھی، کسی حادثے کے حوالے سے بھی۔ اچھا، ایک جنرل سب دیکھا، خاص محلہ گلی نہیں ہے۔ جی تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں ورلڈ وائڈ کوئی خاص واقعہ ظہور پذیر ہوگا جو کہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر پہاڑوں میں زلزلہ دیکھا، زمین میں نہیں پہاڑوں میں دیکھا کہ پہاڑ ہل رہے ہیں، تو یہ اس دور کے علماء کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اچھا جی، یعنی دیکھو کوئی اور پسے کوئی، پہاڑ میخیں ہوتی ہیں نا، تو علماء بھی، تو ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اچھا، علماء کو اس حوالے سے کہا جی، گیا ہے۔ کسی حادثے کے حوالے سے، کسی عالم دین کا وصال کر جانا، یعنی یا ان کا سخت بیمار ہو جانا، اس بات کی اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے دیکھیں کہ خود اس کی ذات میں زلزلہ آیا ہوا ہے، یعنی وہ تھر تھرا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے دور ہوتا جا رہا ہے اور بھلائیاں اس میں سے ختم ہو رہی ہیں۔ اپنے آپ پر غور کر لیں۔ گھر میں زلزلہ آیا ہے تو گھر میں خاص پریشانی یا تکلیف کی طرف اشارہ ہے، اور خاص طور پر بیماری کے حوالے سے اشارہ ہے۔ یہ ایک بڑا مضمون ہے، وہ اس پہ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں، جی، بات ختم کر رہا ہوں۔ اور دیکھا کہ گھر میں کوئی حصہ گر گیا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ برا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا خواب دیکھیں تو جس طرح ہم بتاتے ہیں نا کہ اپنے دائیں طرف 3 مرتبہ تھوتو کر لے، لاہور شریف پڑھ لے، بائیں طرف تھوتو کر لے اور لاہور شریف پڑھ لے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما، حسب استطاعت صدقہ دے، اور تمام مسلمانوں کے لیے بھلائی کی دعا مانگے، اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے۔ آج میں ایک مولوی صاحب کا بات سن رہا تھا، بارے اس پہ مزید گفتگو کریں گے ناظرین، لیکن ہم جائیں گے وقفے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، وقفے سے پہلے میں اپنے ابتدائیے میں بیان کر رہا تھا، اس حساب سے ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ اگر کوئی شخص خواب کی حالت میں زلزلہ دیکھے تو اس میں صاحب نے بڑا اچھا مختصر وقت میں بیان کیا ہے۔ کبھی موقع ملا انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، پھر وقت شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی۔ چلے مفتی صاحب، آپ کیا بتا رہے تھے کہ اگر کوئی اپنی ذات میں دیکھے یا اپنے گھر میں زلزلہ آتا ہوا دیکھے تو اس سے آپ نے کیا بتایا تھا؟ گھر میں اپنی ذات میں اگر زلزلہ آتے ہوئے دیکھے، یعنی تھر تھراہٹ دیکھے اور جس کو کپ کپی طاری ہونا، کپ کپاہٹ طاری ہو جائے، جیسے زلزلہ آیا ہوا ہے، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ کہ ایسا شخص دیکھنے والا اپنے اوپر غور کرے کہ کہیں دین سے دور تو نہیں ہو رہا اور اس کے اندر بھلائیاں ختم تو نہیں ہو رہی، کیونکہ زلزلہ آنا نا اس جگہ کے ختم ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا، یا سخت نقصان کی دلیل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر سے جو بھلائیاں ہیں وہ ختم تو نہیں ہو رہی، غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اور اسی طریقے سے اگر گھر میں زلزلہ دیکھا تو اس میں کہ گھر میں کوئی مصیبت، پریشانی یا تکلیف کسی صورت میں بھی آ سکتی ہے، گھر والوں کے اعتبار سے، یا کوئی بیمار زیادہ ہو سکتا ہے۔
اسی طریقے سے گھر میں اگر زلزلہ آیا اور کوئی جگہ گر گئی تو بہرحال وہ میں یہاں ظاہر ہے کہ میں کھلے انداز میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن دیکھنے والا فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑے کہ یہ سخت پریشانی کی طرف اشارہ ہے، اور خاص طور پر کسی کے سخت بیمار ہونے کے حوالے سے یا کوئی نقصان ہونے کے حوالے سے اشارہ ہوتا ہے. تو ایسا کرنے والا بس ہمارے لیے یہی ہے، کیونکہ بتانا مقصود ڈرانا نہیں ہے، بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی اگر سمجھانا ہے، بتانا اس لیے ہے کہ سمجھائیں کہ کوئی ایسا خواب دیکھے تو پھر اٹھ کر وہی عمل کر لے جو ہم نے بھی کچھ دیر پہلے بتایا. بہت شکریہ جی. آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی کون کہاں سے؟ جی مفتی صاحب کا السلام علیکم. میں آمنہ بات کر رہی السلام ہوں ورحمۃ اللہ. جی سیال کوٹ سے آمنہ بہن بات کر رہی ہیں. میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے. جی ایک خواب ہے کہ ایک سانپ ہے، بڑا موٹا سانپ ہے، میری طرف آ رہا ہے اور میں سارے مارے اسے لیکن وہ مار نہیں رہا. ایک بہت موٹا اژدہا ہوتا ہے جو آپ کی طرف آتا ہے، آپ اسے مارنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ مرتا نہیں ہے. نہیں، بابا مارتے مجھے، بابا اور ماما. بابا ماما اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مرتا نہیں ہے. جی جی. اور میں کہتی ہوں کہ یہ سانپ جو ہے نا اس کو مارو تو وہ نہیں مرتا، وہ روڑے بھی مارتے ہیں سانپ. میں بڑی بھاگتی ہوں لیکن وہ نہیں، وہ میرے پیچھے آتا جاتا ہے، وہ مرتا ہی نہیں ہے. مرتا نہیں ہے. اتنے ڈنڈے مارنے کے باوجود. ٹھیک ہے میری بہن آمنہ، آپ پروگرام میں شامل ہیں. ایک اژدہا موٹا سانپ کے پیچھے لگ جاتا ہے، آپ کے پیرنٹس مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مرتا نہیں ہے. آپ جاتی ہیں، آپ کے پیچھے بھاگتا ہے. یہ خواب انہوں نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ وہ صاحب بتائیں گے کہ آپ کا دیکھا گیا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ڈاکٹر شاہدہ بول رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میرا ایک خواب یہ ہے کہ میں کسی بہت ٹوٹے پھوٹے کچے گھر میں ہوں اور لال رنگ کی اینٹوں کا کہیں سے اکھڑا ہوا ہے، کہیں سے بنا ہوا ہے ایک کمرہ ہے، اور اس کے آگے ایک کھڑکی ہے جو 2 تاکوں سے بند ہے. پرانے زمانے کی سیخوں کی کھڑکی ہے. میں کھڑکی جب کھولتی ہوں تو سامنے میرے قافلہ شریف ہوتا ہے، اور میں اس تک سامنے کیا ہوتا ہے؟ قافلہ قافلہ زندہ صحیح قافلہ شریف جیسے ہے سعودیہ میں، ویسے لوگ بھی چل پھر رہے ہیں سب کچھ. تو میں اس وقت اللہ میاں کعبہ شریف جیسے دیکھتے ہیں. اچھا کعبہ شریف. جی کعبہ شریف. تو میں اس وقت اللہ میاں سے یہ کہتی ہوں کہ یا رب العزت آپ کے اور میرے بیچ میں ایک روڈ کا فاصلہ بچا ہے. مطلب ایک روڈ بیچ میں ہوتا ہے جس پہ لوگ آتے جاتے ہیں، گاڑیاں آتی جاتی ہیں. اس طرف قافلہ شریف، اس طرف میرا ٹوٹا پھوٹا گھر اور اس میں کھڑکی. اور یہ میں اسے کہتی ہوں یا رب العزت آپ کو اور میرے بیچ میں ایک روڈ کا فاصلہ ہے. چلے میری بہن ڈاکٹر شاہدہ، آپ کا خواب نے نوٹ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کعبۃ الشریف کی زیارت کی. اس حوالے سے خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ وہ سب بتائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ ماشاءاللہ میں ریگولر کار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آمین. میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد طیب عرض کر رہا ہوں ملتان سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سلام. السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ محمد طیب بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. یہ خواب دیکھا تھا، یہ خواب کے اندر دم مسفوح کا دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ کیا دیکھنا؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے طیب بھائی، آپ کا خواب نوٹ کیا. آپ نے پوچھا کہ اس کی کیا تعبیر ہے، مفتی صاحب بتائیں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سدرا بات کر رہی ہوں سرگودا سے. سدرا سرگودا سے بات کر رہی ہیں. سدرا اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک نا ہانڈی پڑی ہوئی ہے، ہانڈی جیسے سالن نہیں جس میں پکاتے وہ، اور اس میں گرین کلر کا کچھ بنا ہوا ہے، لیکن اس میں چھپکلیاں کٹی ہوئی پڑی ہیں. اور ایک سائڈ پہ نا ایک میری ماما بیٹھی ہیں، ایک سائڈ پہ سسٹر بیٹھی ہیں. وہ نا اس میں سے کھا رہی ہیں. میں نے انہیں منع بھی کیا لیکن وہ کھا رہی ہیں. اور اکثر مجھے نا چھپکلیاں نظر آتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ پریشانی تو نہیں ہے؟ جی پہلے تو تھی، اب تو اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. چلے اللہ کا شکر ہے. جی نیکسٹ خواب کیا ہے آپ کا سدرا؟ جی میری بہن نے دیکھا ہے کہ نا سبز کھیت ہیں کافی زیادہ نا، اور بڑے بڑے اونچے اونچے مکان ہیں، وہ اس طرف جا رہی ہیں. کھیتوں کی طرف جا رہی ہیں؟ ہاں جی. چلے ٹھیک ہے سدرا، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا اور آپ کی بہن کا بھی نوٹ کیا ہے. پروگرام دیکھتے رہے انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے؟ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. میری بہن ایک منٹ میری بہن آپ یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میرا خواب دیکھتا ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. اچھا ٹھیک ہے، پھر جی 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 آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی. چلے بہرحال ہم نے اتنا سنا ہے کہ آپ نے خواب میں جو ہے قرآن پاک پڑھ رہی ہوں. اس والے سے اگر جو تعبیر ہوگی وہ سب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. آپ کوشش کریں دوبارہ ہمیں جوائن کرنے کی، انشاءاللہ ہم آپ کا خواب تفصیل سے سننا چاہیں گے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. ہو گیا مجھے سے کرنا ہے. میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایبٹ سے بات کر رہا ہوں. جی ایبٹ سے. ایبٹ سے بات کریں، اپنا خواب بیان کیجئے. میں خواب نہیں ہے، صرف میرے گاڑی کے کاغذ گم ہو. اچھا پھر اچھا کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز نازل بات کر رہی ہوں ملتان سے. ملتان سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجئے گا. جی مجھے مفتی صاحب سے اس بات کی تعبیر معلوم کرنی ہے. جی بولیے. جی میں نے کیا خواب میں دیکھا کہ میں مزار پہ ہوں، کچھ لوگ ہیں نوافل ادا کرنے آئے ہیں. تو شیرنی بھی تقسیم ہوتی دیکھی ہے، اور پانی دیکھا ہے صاف بالکل، اور پھر ہلکی ہلکی بارش ہوتے ہوئے دیکھی ہے. جی میں ایک اور خواب کی تعبیر پوچھ سکتی ہوں؟ جی بولیے. جی مجھے دوسرے خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے کہ مسجد ہے، بہت بڑا درخت ہے، اس کے اوپر بہت سارے پھل لگے ہوئے ہیں. تو میں ایک پھل توڑتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں آم کا ہے وہ، پر وہ کدو ہوتا ہے. پھر میں اچھا. دوسرا پھل توڑتی ہوں تو انار ہوتا ہے ریڈ کلر کا. جی مجھے کس خواب کی تعبیر یہ پوچھنا ہے، اور میرڈ میں ہیں؟ نے انار کھایا بھی ہے. انار آپ نے کھایا. آپ میرڈ ہیں میری بہن؟ جی بچے ہیں آپ کے؟ نہیں. اچھا ٹھیک کتنا ہے. عرصہ ہوا ہے شادی کو؟ جی مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 6 سال ہو گئے. کوئی بچوں کے سلسلے میں پریشان ہیں؟ جی ٹھیک ہے. چلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیکس اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈا کو عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی خیریت سے ہیں؟ میری بہن بڑے دن بعد آپ کی حاضری ہو رہی ہے. بھائی نمبر ہی نہیں ملتا بھائی، ہم کیا کریں، بزی آتا ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت عید مبارک. بہت اللہ بہت پاک آپ لوگوں کو عافیت کے ساتھ، اپنے اہل و عیال آمین کے ساتھ ہزاروں عیدیں دیکھی نصیب کرے. آمین آمین. جی بھائی میرے خواب یہ دیکھا کہ ہمارے گھر کے دروازے کے باہر ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہوتا ہے، اتنا خوبصورت کہ کبھی میں نے دیکھا نہیں ہے. تو اس کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں مگر وہ ہاتھ میں نہیں آتا، گھر کے اندر آ جاتا ہے. تو پھر بھی کوشش کرتی ہوں، نہیں ملتا. پھر گھر کے باہر جاتا ہے کہ اور پرندہ اس کو اپنے منہ سے پکڑ لیتا ہے. تو میں پھر اس کو پکڑ کے اندر گھر میں لے آتی ہوں اور اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوں کہ اس کو پنجرے میں بند کر دے. بس اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. بہت شکریہ میری بہن، آپ کا خواب خوبصورت پرندے کا سنا ہے. کہتا کیا ہے یہ خواب انشاءاللہ بتائیں گے. پروگرام دیکھتی رہیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. 21 سال ہوتی شروع ہو گئی ہے. جی میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں. اب بتائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں، شروع سے خواب بیان کیجئے. میں صاحبہ سے بات کر رہا ہوں. جی اب اپنا خواب بیان کریں. میرا خواب ڈرون خواب تھا. میں بچے کو اسپتال لے کے باہر نکلا ہوں. ہاں کہ آگے میرا دوسرا بیٹا تھا، اس کو میں نے بولا کہ بچے کو لے کے میں نیچے بیٹھ گیا ہوں پلاٹ میں. ہاں تو بچے کو میں نے بولا کہ یار چادر لے لو نیچے بچھا تو میں ادھر بیٹھ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ میرے سامنے 2 بڑے بھائی میرے کھڑے تھے. ایک نے کار کے ایڈی لگا کے کار پہ کھڑا تھا، دونوں نے سگریٹ لگائے تھے. سب سے بڑا بھائی ہے، ایک اس سے چھوٹا بھائی تھے میرے. جی جی وہ میرے نال ناراض ہیں. آپ سے ناراض ہیں؟ اچھا. میں اس میں پریشان ہوں. مجھے خواب آیا تھا. میں نے بولا پتہ نہیں میری تو لڑائی کوئی نہیں ہے، صرف ناراضگی ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہے. تو مجھے ہسپتال میں یہ خواب آیا تھا. میں نے بولا چلو میں پتہ کر لوں. جو میں روز ٹی وی دیکھتا ہوں نا، جو ٹی وی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں آپ کے بھائیوں سے ناراضگی واقعی ناراضگی ہے؟ ناراضگی بھائی جان یہ بات ہے کہ ایک دن میرے نام زمین تھی، میرا بھائی کراچی پولیس میں. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ سب میں اتفاق پیدا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، سونیا جی میں نا اکثر ایک خواب دیکھتی ہوں کہ یہ اپنا 2-4 مہینوں سے زیادہ آتا ہے خواب کی جہاز اڑ رہا ہے اور میں جا رہی ہوں اور میرے گھر والے ساتھ ہیں، مطلب مائکے والے، کیا کبھی میرے شوہر بھی نظر آتے ہیں اور ہم مدینے کی طرف یا مکے کی طرف جا رہے ہیں۔ اکثر وہ خواب ادھورا رہ جاتا تھا، لیکن اس دفعہ میں نے پورا خواب دیکھا کہ ہم مکے گئے ہیں، لیکن پھر مجھے خواب بھول گیا آگے سے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور میرے والد بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر میں یہ دعا کرتی ہوں کہ میں نے جالی کو اندر سے دیکھ کے ہی جانا، میں نے ایسے نہیں جانا۔ یہ خواب لازمی آتا ہے کہ میں جہاز پہ بیٹھی ہوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہاں جا اور پھر چکی ہیں؟ جہاز اڑ جاتا اچھا، ہے۔ پہلے آپ کی نہیں، حاضری ہو چکی ہے؟ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں، حاضری نہیں ہوئی ابھی تک، ٹھیک ہے، ابھی ٹھیک تک ہے۔ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ وہاں ضرور حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حاضر نصیب فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا، درود پاک کی کثرت رکھیں، میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بلاوا ضرور آ جائے گا۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں، پیپل کالونی سے۔ جی تو جی میں نے خواب دیکھا نا کہ میں ہوتی ہوں اور میری بہن ہوتی ہے اور میری والدہ ہوتی ہے نا، تو وہ ہمیں مطلب کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مطلب میں نا کہیں اور لے لیتی ہوں نا، 5 مرلے کا پلاٹ لے لیتی ہوں، تو تم لوگوں کو اگر یہ جگہ نہیں پسند تو میں کہیں اور لے لیتی ہوں۔ والدہ تو ویسے فوت ہو چکی ہیں، تو وہ دوسری جو مجھ سے بڑی بہن ہے، مطلب وہ کہہ رہی ہوتی ہے امی کو کہ بھئی تم کہاں سے لو گی، تمہارے پاس اتنے ہے نہیں ہے، تم 2 مرلے کا مطلب پلاٹ نہیں لے سکتی، تو تم 5 مرلے کی بھی بات کر رہی، اس طرح بدتمیزی سے مطلب بات کر رہی ہوتی ہے نا۔ تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ بھئی مطلب امی ہے تو اتنی بدتمیزی سے مطلب تم نہ ابھی بات نہ کرو نا۔ تو وہ ہمیں کہتی ہیں کہ تم لوگوں کو یہ جگہ نہیں نا پسند، تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں نا مطلب کہیں اور پلاٹ مطلب لے لیتی ہوں نا 5 مرلے کا۔ تو اس سے میں مطلب میری آنکھ کا یہ بتائیں کہ ایک اور ہے وہ میرے شوہر دیکھتے ہیں۔ ایک مفتی صاحب کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، پہلے یہ بتائیے۔ یہ بتائیں کہ اس بہن سے آپ کے معاملات صحیح ہیں؟ جی بالکل، وہ تو ہمارے امی کے فوت ہونے کے بعد سمجھنے کے ہمارے سر کے اوپر ہاتھ ہی اسی نے رکھا ہے جو مجھ سے بڑی ہیں۔ وہ ہمارے پورے گھر کا نظام مطلب سمجھ لیں کہ وہی چلاتی ہیں۔ اچھا، والدہ کی کچھ وراثت تھی جو آپ لوگوں کو ملی ہو؟ وہ امی کا گھر تھا ہمارا، تقریباً وہ ہوگا شاید 2 مرلے سے بھی مطلب تقریباً 2-2.25 مرلے، وہ پچھلے دنوں میں نہ بیچ دیا تھا وہ، لیکن میں نے اپنی بہن کے پیسے ادا کرنے تھے تو وہ میں نے انہی کو دے دیا تھا۔ اچھا، پیسے انہوں نے لیے۔ ٹھیک ہے میری بہن، دوسرا خواب بیان کر رہی تھی شوہر کے حوالے سے، کیا کر رہی تھی آپ؟ جی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کمرہ ہوتا ہے، اس میں بیڈ لگا ہوتا ہے اور اس میں آدھی آدھی نا دیواروں پہ نا پانی ہوتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی میں وہ بیڈ جو ہے وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہوں تو وہ پانی تو مطلب نیچے ہو جاتا ہے، لیکن 2 کوئی پٹھانیاں ہوتی ہیں تو وہ اندر آتی ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ اس بیڈ کے اوپر نا تم لوگ نا پٹھانیاں ہوتی ہیں، 2 خواتین ہوتی ہیں۔ اچھا، 2 خواتین ہوتی ہیں، وہ پٹھان ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو منع کرتے ہیں کہ اس بیڈ کے اوپر تم لوگوں نے نا نہیں آنا۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے شوہر کا خواب بھی اپنے نوٹ کیا ہے اور پروگرام دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر ہے، ان کو بھی شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صحیح بات سے سگنا بیٹی، ہمارے 2 خواب ہیں۔ جی بیان کیجیے۔ ایک خواب یہ کہ میں بہت بلندی پہ کھڑی ہوں، پتہ نہیں نیچے کیا چیز ہے، کوئی پہاڑ ہے یا سیڑھی بہت بلندی پہ، اوپر سے گرتی ہوں تو نیچے آن کے کھڑی ہو جاتی ہوں، تو کہتی ہیں شکر ہے کہ مجھے چوٹ نہیں لگی۔ دوسرا باجی نے خواب دیکھا، ایک آدمی ہے سفید کپڑے پہنے ہوئے، ساتھ اس کے اونٹ ہے، اور جس نے سفید کپڑے آدمی نے پہنے نے اس نے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، پیچھے اونٹ نے بھی 3 دفعہ نا اسی طرح ہی کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں جی، یہ ہمارے 2 خواب۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب بھی اپنے نوٹ کیے، اور مزید ہم کالرز کو شامل بھی کریں گے اور بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں، لیکن انتظار کیجیے، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، تیسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ سے ہی کریں گے، شامل کرتے ہیں، ہمارے کالرز موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ایبٹآباد سے بات کر رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ خواب یہ ہے کہ میں اور میرا بھائی اور میری چھوٹی بیٹی ہے نا، وہ ہم لوگ عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو میرے ابو فوت ہو گئے، تو میری امی ماشاءاللہ ابھی زندہ ہیں۔ ماشاءاللہ، جی جی۔ تو وہ مجھے امی 5000 دیتی ہے اور میرے ابو ہیں نا وہ بھی مجھے 5000 دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا جا نہیں پا رہے نا، تیاری کر رہے ہیں لیکن ابھی جا نہیں پا رہے عمرے پہ۔ اچھا، تو خواب میں آپ نے کیا دیکھا؟ خواب میں کیا دیکھا آپ نے؟ خواب میں یہی ہے، میں اور میرا بھائی عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے جا چکے ہیں؟ اچھا، پہلے کبھی گئے نہیں، آپ کوششیں کر رہی ہیں بہت؟ جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو حاضری نصیب فرمائے۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? अस्सलाम वालेकुम। जी चले एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मास्टर अकबर हूँ, अपने साहिबाल से बात कर रहा हूँ। जी साहिबाल से। अब ये है कि मैं रात को सोया हुआ था कि सोए के नींद में कभी ऊपर जा रहा हूँ, कभी नीचे आ रहा हूँ, कभी ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। मतलब चढ़ के जा रहे हैं या फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए जा रहे हैं? फ्लाई सर उड़ते जा रहा हूँ, मैं उड़ते जा रहा हूँ। और वैसे तो मैं खुश हो रहा हूँ कि मैं उड़ते जा रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या काम करते हैं? अच्छा, काम क्या करते हैं? आपका टीचर है? अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। टीचर का एक बड़ा अहम मकाम है और आप माशाल्लाह ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब क्या कहता है बताएंगे, प्रोग्राम देखते रहिएगा। और नाज़रीन अब चलेंगे मुसाफ़ की तरफ, पूछें कि ख्वाब क्या कहते हैं। और अच्छा मुझे कंट्रोल से एक और काम बड़े जैसे मुतन को भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन हाफिजाबाद से बात कर रही हूँ। हाफिजाबाद से बात करिए, अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैंने ना ख्वाब देखा था कुछ दिन पहले। मैंने देखा 3 बूढ़े आदमी है, बहुत ही बूढ़े, बहुत ही ज़ईफ। तो उन्होंने ना कुरान पाक खोला हुआ है और उसके जो सूरत फातिहा है ना, सूरत फातिहा जी जी उसकी आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अच्छा ठीक, वो बहुत ही गिड़गिड़ा के, बहुत ही ज्यादा गिड़गिड़ा के पढ़ रहे हैं। और ना मैं उनको देख के हैरान हो रही होती हूँ कि इतने ज़ईफ आदमी हैं कि उनमें इतनी ताकत नहीं है जितनी वो आयत गिड़गिड़ा के पढ़ रहे हैं। ठीक है। और फिर मैं देखती हूँ कि वो ना अपनी उंगली के साथ उस आयत को इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को लिख रहे हैं अपनी फिंगर के साथ, बिल्कुल उसके ऊपर ही लिख रहे हैं, उसको गिड़गिड़ा के रो रो के। अच्छा आप नमाज पाबंदी से पढ़ती हैं आप? जी नमाज पढ़ती हैं आप माशाल्लाह? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 5 टाइम की नमाज। चले माशाल्लाह बहन, चले हमें दुआ में रखिएगा। और हमारे वो बहन भाई जो मज़ीद शामिल हो जाते हैं प्रोग्राम में, अब उनसे माजरत चाहेंगे आज के लिए। ज़िंदगी बखैर तो इंशाअल्लाह आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि अब वक्त कम है। मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं कि सुने गए ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा जी, पहला जो ख्वाब है उसमें हमारी एक बहन ने जो है वो सवाल किया है, ख्वाब बयान किया है आमना ने सियालकोट से कि एक मोटा अजदहा है, वो इनके पीछे आता है। इनके बाबा और इनकी मम्मा उसे मारने की कोशिश करते हैं तो वो मरता नहीं है, इनके पीछे आ रहा है। देखें ये जो बच्ची है ये काफ़ी बीमार रहती है और ये कुरान सुनाई में भी कॉल करती है और माशाल्लाह पाबंदी से कुरान का सबक सुनाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं और आलिमा बनने की भी कोशिश कर रही है, अब हाफिज़ा बनने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत बीमार रहती है ये। तो बेटा ये ज़ाहिर है कि आपके बाबा आपकी मम्मा पूरी कोशिश करते हैं कि आप इस बीमारी से निकल आएँ, लेकिन ज़ाहिर है कि अभी तक वो चीज़ दूर नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाअल्लाह कि ये बीमारी आपकी जो कुछ भी है अल्लाह ताला दूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप वैसे फजर और असर के बाद ना एक मरतबा आयतुल कुर्सी और 7-7 मरतबा सूरह फलक और नास अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ के अपने पर दम किया करें और दम किया हुआ पानी पी लिया करें इंशाअल्लाह। और कोशिश करें कि जब भी मौका मिले या हाफिज़ हो या अल्लाह हो कसरत से पढ़ें। इसके बाद डॉक्टर शाहिदा साहिबा ने कराची से पूछा कि टूटे फूटे घर में हैं और एक खिड़की रूम है और फिर उसमें खिड़की है जो जिसके किवाड़ बंद हैं, खिड़की खोलती हैं तो काबा है, काबा शरीफ है और ये कहती हैं कि मेरे रब तेरे और मेरे दरमियान बस ये थोड़ा सा फासला रह गया है। देखिए बात ये कि अब बार बार ऐसे ख्वाबों की ताबीर ज़ाहिर के बताएं तो ज़रा सही नहीं लगता, लेकिन आप माशाल्लाह नेक खातून हैं और रब ताला से लगाव भी है आपको और ज़ाहिर कि जो रब ताला को प्यार करता है उससे मोहब्बत करता है तो उसे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। काबा शरीफ जो है ना ये अल्लाह ताला का, इसे बैतुल्लाह कहा गया, अल्लाह ताला का घर। हालांकि अल्लाह ताला घर से पाक है लेकिन ये इजाफ़त तशरीफ़ी कहलाती है, यानी उस घर का इतना शरफ़ है कि इसको अल्लाह ताला की ज़ात से निस्बत दी गई। कभी आपने देखा होगा कि आप जाते हैं अपने आप को मुल्तज़म से चिमटाते हैं, कभी ग़िलाफ़ काबा जो है वो पकड़ते हैं, तो ये इसकी मिसल है कि जब आप से कोई बंदा नाराज़ हो जाए तो कोई बड़ा नाराज़ हो जाए तो आप पाँव में भी गिर जाते हैं, आप उसे दामन को पकड़ लेते हैं। तो इसी तरीके से गुनाहगार जब रब ताला को राज़ी करते हैं ना तो जाकर खाना काबा के साथ चिमटते भी, मुल्तज़म के साथ ग़िलाफ़ भी पकड़ते हैं, अपने आप को मलते भी हैं। ये मकसूद ये होता है कि मौला हम तुझे राज़ी करने के लिए आए हैं। तो ये खाना काबा जो है इसको आपने इतना करीब से देखा तो इसका मतलब ये है कि
آپ جو کر رہی ہیں، جو نیک کام کر رہی ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس میں کنٹینیوٹی رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو روحانی مدارج بہت عطا فرمائے گا. بس میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کو جاری رکھیں آپ. اس کے بعد جو ہے وہ حافظ طیب صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ دم مسفوح کا دیکھنا کیسا ہے، یعنی بہتا ہوا خون. دمم مسفوحاً قرآن کریم میں بھی ہے، بہتا ہوا خون. دیکھیں اگر آپ نے بہتا ہوا خون زمین پر پڑے ہوئے دیکھا یا سامنے خونم خون کسی کو دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ آپ تھوڑا نا یا تو سوچتے بہت ہیں یا پھر غصے کے بہت تیز ہیں. ٹھیک ہے نا، تو غصہ کور کیجئے، غصے پر قابو پائیے. اور اگر اپنے آپ سے کسی کا یعنی اپنے آپ سے خون نکلتا ہوا دیکھا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی اندرونی طور پر کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی پریشانی جس سے آپ کو انشاءاللہ قریب چھٹکارا ملے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سدرا نے سرگودا سے پوچھا کہ ایک ہانڈی ہے، اس میں گرین کلر کا کچھ کھانے کا چیز ہے، چپکلیاں اندر نظر آ رہی ہیں اور عام طور پر ان کو نظر بھی آتی ہیں، اور ان کے گھر کے جو دوسرے افراد ہیں وہ اس میں سے کھا بھی رہے ہیں، یہ منع بھی کرتی ہیں. تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا شکی مزاج ہیں. اب ہر معاملے میں شک کرتی کہ یہ اس میں کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر مثال دوں، بھئی کھانے میں یہ نمک زیادہ ہو گیا ہے اور ہوتا نہیں ہے، اچھا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، یا کھانے میں کسی نے کوئی دم تو نہیں کر دیا، کچھ چیز ملا تو نہیں دی ہے. اس طرح کا کوئی اگر معاملہ ہے تو اس کو دور کیجیے. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ خواب آپ نے دیکھا اور شکی مزاج نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ گھر میں فائنینشلی رزق کے معاملات میں کوئی پریشانی ہے، لیکن انشاءاللہ ان قریب دور ہو جائے گی. اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھا کریں اولا خطیبہ درود شریف کے ساتھ. ان کی بہن نے دیکھا کہ سب کھیت ہے، اونچے مکانات وہاں جاری، یہ اچھا خواب ہے اور ان کی بہن کے فیوچر کے حوالے سے بہت اچھا ہے. اگر کہیں یعنی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، رشتہ طے نہیں ہوا ہے تو اس طرف بھی اچھا اشارہ ہے الحمدللہ. پھر اس کے بعد بہن نے کہا قرآن پاک پڑھ رہی ہیں خواب میں. اگر آپ قرآن پاک حقیقی زندگی میں نہیں پڑھتی تو پھر آپ اس جانب آئیں، قرآن کی تلاوت کو اپنا یوں سمجھ لیں کہ روزمرہ کا معمول بنا لیں. کچھ نہ کچھ ضرور تلاوت کیا کریں کہ قرآن ایک ایسا ساتھی ہے جو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا آپ کو، یعنی قبر میں، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، کہیں پر بھی تنہا نہیں چھوڑتا. اور اگر قرآن پڑھتی ہے اور اپنے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ پھر خواب ہمت ہے کہ جو آپ کام کر رہی ہیں حقیقی زندگی میں آپ نے خواب میں بھی وہی دیکھا، تو ماشاءاللہ بہت اچھا منظر ہے. پھر اس کے بعد بہن نے ملتان سے پوچھا کہ مزار پر ہیں، کچھ لوگ نوافل ادا کرنے کے لیے آئے، ہلکی بارش ہے اور نیاز بھی تقسیم ہو رہی ہے. دوسرا خواب دیکھا کہ پھل توڑتی ہیں تو پہلے سمجھتی ہیں آم ہے لیکن وہ کدو ہوتا ہے، پھر انار بھی توڑتی ہیں اور کھاتی بھی ہیں. دیکھیں یہ دونوں خواب آپ کے لیے بہت اچھے. اچھا اگر آپ کسی مزار پر جاتی ہیں اور جانے کی عادی ہیں تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ مزار پر آپ نہ جائیں، آپ گھر میں بیٹھے جو کچھ ایصال ثواب پیش کرنا ہے ان اللہ کے ولی کو آپ گھر میں بیٹھے پیش کریں اور ان کے وسیلے سے دعا کریں تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ جو مردوں کو وہاں جا کر برکت ملتی ہے آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گی. کیونکہ عام طور پر علماء چونکہ مردوں کا ہجوم ہوتا ہے تو اس لیے علماء خواتین کو منع فرماتے، تو آپ کو نہیں جانا چاہیے، آپ کو گھر بیٹھے ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا. لیکن جو منظر دیکھا نا کہ نوافل ادا کرنے کے لیے ہلکی بارش، نیاز بھی تقسیم ہو رہی ہے، یہ ایک بہت اچھا سائن ہے. دوسرا کہ یعنی پھل اور فروٹ توڑتی بھی ہیں، کھاتی بھی ہیں، یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ خوشی ہے، یعنی کسی معاملے میں جو آپ پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان، بے اولادی ہے، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ اس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا. اور ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے. اس کو آپ بھی آپ کے ہسبینڈ بھی 11 مرتبہ پڑھ لیں فجر اور عصر کے بعد اور اولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ دعا بھی مانگیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. جو بھی علاج ہو سکتا ہے وہ کرائیں. اس کے بعد بہن نے کہا کہ گھر کے دروازے کے باہر خوبصورت پرندہ ہے، اندر آ جاتا ہے، یہ پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن پھر وہ باہر نکل جاتا ہے، پھر کوئی اور پکڑ لیتا ہے، پھر یہ پکڑ لیتی ہیں ہسبینڈ کو دیتی ہیں. کوئی ایسی تمنا کہ جو بار بار آپ چاہتی کہ یہ ہو جائے وہ یعنی ہوتے رہ جاتی ہوگی، لیکن انشاءاللہ جو آپ کی تمنا ہے وہ پوری ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور یہ بہت اچھا خواب ہے.
साहिवाल से भाई ने पूछा कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलते हैं, फिर कहीं चादर बिछा देते हैं, कहते हैं हम यहीं बैठ जाएं, फिर बड़ा भाई भी छोटा भाई भी। ये थोड़ा सा मुंतशिर ख्वाब है। देखिए, एक तो ये कि बच्चे की तरफ से सदका वगैरह दे दें, वो एक अलग बात है, लेकिन छोटा भाई और बड़ा भाई कुछ भी हो, गलती उनकी भी हो, तो आप उसका तस्वीर करने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह बहुत सवाब भी अता फरमाएगा। और मोहब्बतों में ना बड़ी बरकत होती है, उससे ख़ानदान एक होता है, और जब ख़ानदान एक हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे ही बड़ी बरकतें अता फरमा देता है, खुशहाली अता फरमाता है। तो बहरहाल ख्वाब में ये बताया जा रहा है कि आपको इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए और मोहब्बतों को परवान चढ़ाना चाहिए, चाहे आपको आगे क्यों ना बढ़ना पड़े। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी ईगो होती है ना कि मैं क्यों जाऊँ, गलती मेरी नहीं है। नहीं, गलती अगर देखो, कमाल ये है ना कि गलती अगर आपकी है, आपका जाना कमाल नहीं बनता। गलती आपकी नहीं है और आप फिर भी अल्लाह की रज़ा की खातिर जा रहे हैं, तो मन तवादा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह, मेरे नबी फरमाते हैं कि जो अल्लाह के लिए पसपाई इख्तियार करता है, आज़ी करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बुलंदी अता फरमाता है। फिर इसके बाद जो है वो सोनिया बहन ने लाहौर से पूछा कि जहाज़ उड़ रहा है, ये और घर वाले मौजूद हैं, कभी मक्के में कभी मदीने, अब मक्का गए और मदीने के सहन में भी मौजूद हैं, और कहती हैं कि जाली को देख कर जाऊँगी। देखिए, आप कई अरसे से ना आप बहुत ज़्यादा तमन्ना में हैं, और ज़ाहिर है कि हर मुसलमान को आश्कार भाई तमन्ना होती है। और तो छोड़िए, जो नहीं जाता वो भी तमन्ना करता है कि मौला एक बार दिखा दे, जो जाता है वो कहता है मौला अब बार बार दिखा मुझे। तशनगी तो ऐसी तमन्ना है कि इसमें तशनगी रह जाती है। तो ये ख्वाब ये बता रहा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वहाँ की हाज़िरी अता फरमाएगा। आप कोशिश रखें, अपना इश्क, अपनी मोहब्बत और बढ़ाएं। वहाँ पर तो इश्क और मोहब्बत देखी जाती, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत। कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। तो और फिर इसके बाद पिंडी से बहन ने पूछा कि ये बहन और इनकी वालदा कहती है भाई कहीं और प्लॉट ले लेती हूँ, और इनकी बहन वालदा से कहती है कि तुम कहाँ से लोगी, थोड़ा सा बदतमीज़ी करती। देखिए, बाज़ औक़ात शैतान इस तरह मनाजिर दिखा देता है, तो कोई ऐसा वो नहीं है। आप अल्लाह की बारगाह में सदका वगैरह दें और अपनी वालदा मरहुमा को इसाले सवाब करें। इसके बाद इनके शौहर देखते हैं कि दीवारों पर पानी है, बेड भी होता है, दो ख़वातीन को मना करते हैं, इसकी कोई ताबीर नहीं निकल रही। बहरहाल ये कि एहतियातन सदका वगैरह दे दें। इसके बाद साहिवाल से सुगरा बीबी ने पूछा कि बहुत बुलंदी पर मौजूद हैं, खड़ी हैं, नीचे गिरती हैं, लेकिन नीचे जाकर आराम से खड़ी हो जाती हैं। आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं और बाज़ औक़ात आप तसव्वुर करती हैं कि ये मामला बड़ा कठिन है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसान फरमा देता है। तो आप माशाल्लाह कोई ऐसा विर्द करती हैं, कोई ऐसा अमल करती हैं, तो उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाता है, और अल्लाह ताला इस करम को जारी और सारी रखे। आदमी है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बड़े सफ़ेद कपड़े, और 3 बार वो कलमा पढ़ता है। आप अपनी ज़िंदगी में ना कलमा जो आपने सुना है ना, इसका विद रखें, इससे इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये ख़ास तौर पर इस बात की तरफ इशारा है कि दिल को उजला करना है ना, तो दिल को पाकीज़ा रखें, उजला रहेगा। अल्लाह की याद से, उसके प्यारे महबूब की याद से मामूर रखें, ये दिल पाकीज़ा रहेगा। किसी के लिए बुग़्ज़ व अदावत बिल्कुल भी ना रखें। इसके बाद बहन ने एबटाबाद से पूछा कि ये भाई हैं और छोटी यानी बेटी है, उम्रे पर जा रहे हैं, अबू मरहूम 5000 देते हैं, वालदा भी 5000 देती हैं, वालदा हयात है माशाल्लाह। ये जा नहीं पा रहे, असल में ये जो जा नहीं पा रहे ना, अभी तक आप गई नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि इश्क और मोहब्बत को रखें तो इंशाअल्लाह तलब रखें, आपको वहाँ की हाज़िरी अता फरमाएगा। कोशिशें ना छोड़ें। साहिवाल से भाई ने पूछा कि कभी फ्लाई करते हुए ऊपर जाते, कभी नीचे। ये टीचर हैं, अगर सोचते बहुत है तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं है। अगर सोचते नहीं हैं और ये ख्वाब देखा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको तरक्की अता फरमाएगा जहाँ पर भी हैं। हाफिज़ तैयब साहब ने मुल्तान से पूछा कि कुछ दिन कबल ये देखा कि 3 बूढ़े हैं, और बल्कि ये जो है वो हाफिज़ाबाद से बहन ने पूछा, कुछ दिन कबल ये देखा कि 3 बूढ़े हैं और कुरान खोला है, और उसमें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गिड़गिड़ा कर जो है वो पढ़ रहे हैं, फिर लिख भी रहे हैं। तो ये माशाल्लाह आप नमाज़ पढ़ती हैं, आप थोड़ा और दिन की तरफ आए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब क्या है कि ए अल्लाह, हम ख़ास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तो ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा इशारा है कि आप उस पर जितना तवक्कुल करेंगे, उसकी बारगाह में जितना आएंगी, वो रास्ते खुलता चला जाएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मुस्ताद। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।